آپ کو اور بھی بڑی نوکری مل جائے گی، اس سے زیادہ پیسے ملیں گے. تو پھر یہ ٹیچنگ کی فیلڈ میں آنے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. پہلا ایموشنز. اب ایموشنز کیا ہے؟ ہر انسان کو ترقی چاہتا ہے، ہر انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے، ہر انسان اپنی شناخت اور اپنی پہچان چاہتا ہے، ہر انسان اپنا نام چاہتا ہے. یہ سب ایموشنز ہیں. نام تو ابھی بھی آپ لوگوں کا ہے نا، آپ کو پورے اسکول کے بچے جانتے ہیں، آپ گلی محلے کے لوگ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، ایموشنز کی بات ہے. آپ جب بچوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں تو ایموشنز کی بیس پہ کریں. آپ بچوں کے ساتھ روزانہ انہی کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ صرف یہ نہ کریں آئے بلیک بورڈ پہ سوال لکھا اور بچوں کو کہہ دیا چلو جی رٹاؤ. یہ چیز نہیں. آپ کا پیریڈ ہوگا 30 منٹ، ایسے ہی ہوتا ہے کہ 40 منٹ آپ جس میں سے بچوں کو تقریباً 20 منٹ میں لیکچر میں مدد کرواتے ہیں. باقی کے 20 منٹ آپ کے فری ہوتے ہیں نا، آپ کبھی باہر چلے گئے، کبھی وہیں پر بیٹھ گئے، بچوں کو کام لگا رہے چلو بھی لکھنا اسٹارٹ کر دیا، ایسے ہی ہے. لیکن آپ نے ان 40 منٹ میں صرف 10 منٹ آپ نے ان کی تربیت کرنی اپنے حساب سے. ہر ٹیچر اب تربیت سے مراد یہ نہیں کہ آپ ان کے اوپر اپنی کتاب کھول کے بیٹھ جائیں. آپ جو بھی فزکس کے ٹیچر ہو تو فزکس کے حوالے سے کوئی اسٹوری سناؤ. اب نیوٹن بڑا فیمس ہے آج کل، یونگسٹرز انگلش زبانوں پر ہوتا ہے، وہ ہر کسی کی زبان پر ہوتا ہے. اب نیوٹن کے بڑے فین بھی ہیں، ایسے ہی ہیں، اور آپ اس کی کوئی لائف کی ایک اسٹوری سنیں، اس سے ان بچوں کو موٹیویشن دیں تاکہ وہ آپ کے سبجیکٹ میں انٹرسٹڈ ہوں. جب تک آپ کے یہاں آنے والے بچے آپ کے سبجیکٹ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے وہ کبھی بھی نہ آپ کی عزت کریں گے، نہ وہ سبجیکٹ کی عزت کریں گے، نہ وہ اسکول کی عزت کریں گے. تو ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں جس کے بعد عزت نہ ملے، کیونکہ تعلیم شعور دیتی ہے لیکن اکیلی تعلیم کچھ نہیں کرتی. بڑے کہتے ہیں نا بن مرشد مقصود نہ حاصل. وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو مرشد ہوتے ہیں نا، آپ نے مرشد بننا، وہ ان کو تعلیم بھی دیتے ہیں، پھر ان کو ان کی تربیت بھی کرتے ہیں. ان سے روزانہ موٹیویشنل ٹاک 10 منٹ بھی کرتے ہیں تاکہ ان کی آپ کے ساتھ کوآرڈینیشن کرے. جب آپ آئیں تو بچے چپ کر کے بیٹھ جائیں. آج میں کی نئی اسٹوری سنوں، آپ ایک اسٹوری اسٹارٹ کرو، اس سے 5 دن میں مکمل کرو، لیکن ان کے ساتھ اپنے سبجیکٹ کے ساتھ ان کو منسلک کرو، ان کو جوڑو، ان کی روحانیت کو اس کے ساتھ منسلک کرو. کیونکہ ہم سب مسلم ہیں، روحانیت کو مانتے ہیں. آپ بتائیں دنیا میں کسی کتاب کا آپ کو حافظ نہیں ملے گا، قرآن کا حافظ نہیں ملے گا. کوئی ایک جواب دے. ہاں جی، قرآن پاک ہے. ایک اور چیز ہے، کتابیں بھی ہماری چینجیبل ہیں، صرف 25-26 سال سے بھی چل رہی ہے، تعلیم کے حساب سے بات نہیں، زبان بھی نہیں ہے. پھر ہم انگلش ہی پڑھتے ہیں، ہم اردو میں کرتے ہیں، پنجابی سندھی بلوچی پڑھتے ہیں. ہمارے پر نیوٹن نے بھی تو بڑا کام کیا ہے نا، وہ تو بڑا پرانا. آئیے آج پنکھا چل رہا ہے، ہم چل رہے ہیں، اس چیز کو اس نے ڈیفائن کیا ہے، ہم آج چاند پر ہیں. ایک اور چیز ہے، کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی معلم تھے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک روحانی تعلق پیدا کیا، اور وہ روحانیت ایسی تھی کہ ہم لوگوں کے اس کے ساتھ اس طرح سے جوڑ دیا، اب وہ ہماری ذات کا حصہ ہے. ہم اس کو دلچسپی لے کے اتنی دلچسپی سے پڑھتے ہیں کہ اس میں مگن ہو جائے. ہمیں نہیں پتا کہ وہ لکھا اس کا مطلب کیا، لیکن ہمیں وہ یاد ہے. جب آپ بچوں کے ساتھ اس حد تک کوآرڈینیٹ کر لیں گے، یہ بڑا مشکل کام ہے، کوئی بہت بڑی سائنس ہے. میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ روزانہ بچوں کو بلائیں، بچوں کو چپ کر کے بتائیں، آتے ہی ان سے ایک اسٹوری سنائیں، 5 منٹ اسٹوری سنائیں، 5 منٹ جو ہے ان سے سوالات جوابات کریں، ہنس کے. غصے والا کام، غصہ بھی کرنا جب وہ نہیں پڑھے. ٹھیک ہے، تو ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی کسی اسٹوڈنٹ کو ڈیگریڈ نہیں کرنا.
میں نے پہلے ہی کہا کہ میں وہ اسٹوڈنٹ تھا کہ جس کو کہا تھا یہ نہیں پڑھے گا، آج وہی ٹیچر میرے، اور وہ ٹیچر کو میں کبھی انشاءاللہ ضرور یہاں لے کر بھی آؤں گا، میں وہ اس بات کو تسلیم بھی کروں۔ معاملہ یہ ہے کہ کبھی کسی بچے کو سبق نہیں آیا، ٹھیک ہے نہیں آیا، لیکن کلاس سے باہر نہیں آ رہی، یا پوری میں بھی جو بچہ آپ کے پاس آ رہا اس کی ممی نہ ہو، اس کا فادر نہ ہو، اس کا کوئی خیال رکھنے والا نہ ہو، اس کو کوئی پڑھانے والا نہ ہو، وہ اتنا غریب ہوگا کہ اسکول کے میں اس کے ماں باپ اس کی فیس تو پے کر دیں، یہاں اس کے بعد کسی ریڑھی پہ کھڑا کیا ہوگا اس بچے۔ آپ نے اس چیز کو بھی دیکھا کیونکہ آپ ٹیچر ہو، آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہاں پر فزکس پڑھا دی، کیمسٹری پڑھا دی، بایو پڑھا دی، پہلے پاکستان آپ نے پاس اسٹڈی پڑھا دی، آپ نے کتاب نہیں پڑھا، آپ کا کام ان کو نکھارنا ہے۔ ہمارے قوم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جو ٹیچر سے سیکھتے ہیں نا وہی آگے ڈلیور کرنا ہے نا۔ تو آپ سے بچہ اگر یہ سیکھے کہ آپ نے اس کو ڈیگریڈ کیا، وہ چلا گیا، پھر اس کے دل میں ٹیچروں کے لیے نفرت کر گئی تھی، میں بھی اس کے ایسے مسائل ہوں جس کو بنا بیان کرتا ہوں۔ پرانے وقتوں میں 92 کی بات کریں، لوگ جو ہوتے ہیں تقریباً 25 سال کے ہوتے ہیں، 27 سال کے ہوتے ہیں، آج کل کا بچہ 9-10 سال کی عمر میں میچور ہو گیا، اسے سب پتا ہوتا ہے کون سی بات میں نے کرنی ہے، کون سی نہیں کرنی۔ اس کے بعد آپ کے اندر ایک اور چیز ہونی چاہیے کہ اپنے بچوں کے اندر سیلف کانفیڈنس جو ہے یہ بڑی ضروری ہے۔ ہمارے سر ہوتے تھے، ہمیں جب مطالعہ پاکستان کی کلاس میں مطالعہ پاکستان آتی نہیں، آپ کو بھی پتا ایلیمنٹری اسکولوں کا حال کیا ہوتا ہے۔ تو میں نے ان کے پاس 7 اور 8 میں پڑھا، تو ان کا کام یہ تھا، سارے نالائق بچے کہ وہ کہتے کہ آپ میں سے جو بچہ مطالعہ پاکستان کی پہلی لائن پڑھ کے سنا دے گا نا، اس کو بٹھا دیں گا۔ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ بچے کبھی بھی مطالعہ پاکستان کی کتاب یاد نہیں کر سکتے۔ 10-12 بچے ماں کے بیٹھے ہوتے تھے، ہمیں پڑھنا لکھنا آتا تھا۔ اب وہ جو پیچھے ہمارے 60 بچے کھڑے ہوتے تھے نا، ان کے لیے ایک ہی شرط تھی پورے 2 سال کہ آپ نے پہلی لائن پڑھ کے سنا دی۔ اور یقین کریں پورے 2 سال میں نہ ان کو 7 لائن پڑھنی لکھنی آئی، نہ 8 میں۔ بچے کیسے آگے جاتے ہیں سرکاری اسکولوں میں، وہ بھی آپ لوگوں سے بتاتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ 8th کلاس میں ان بچوں نے کم از کم پہلی 2 لائنیں پڑھنا سیکھی، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بچوں کو سمجھا، جو بچے پڑھنے والے تھے ان کو کیسے دیکھا۔